عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے۔ اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں دعوت اسلامی کے مرکزی ترجمان عبدالحبیب اتاری صاحب، اور اتاری صاحب ترجمانی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ دین کا جو علم ہے، اپنا جو ان کا چینل ہے مدنی چینل، اس پر ان کے بیانات اکثر اوقات نشر ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ اتاری صاحب۔ اتاری صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ جو کنونشن کا انعقاد کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا اپنا ایک دینی مدارس کا بورڈ ہے، تو یہ بتائیے گا کہ کتنے طلبہ اور کتنی طالبات آپ کے ہاں زیر تعلیم ہیں، اور آج کا جو ایونٹ ہے وہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو کنز المدارس بورڈ ہے، پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دعوت اسلامی کے کم و بیش 14,000 کے قریب مدارس اور جامعات ملک اور بیرون ملک میں موجود ہیں، اور کنز المدارس بورڈ کے اندر نہ صرف دعوت اسلامی کے جامعات اور مدارس ایفیلیٹڈ ہیں، بلکہ دیگر عاشقان رسول کے مدارس بھی ایفیلیٹڈ ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں لاکھ طلباء اس ادارے سے وابستہ ہیں، اور آج ایک جو سیریمنی ہے، خوشی کا سما ہے کہ اس میں بڑی تعداد میں وہ بچے جن کو آج ایوارڈ دیے جائیں گے، جنہوں نے پورے پاکستان میں ٹاپ پوزیشنز حاصل کی ہیں، جس میں تخصصات بھی ہیں، یعنی اسپیشلائزیشن بھی ہے، پھر دور حدیث کے طلباء ہیں، پھر ماشاءاللہ ایسے حفظ کے طلباء بھی ہیں جنہوں نے چند مہینوں میں 4-5 مہینوں میں حفظ قرآن مکمل کیا ہے، تو ان کی بھی ماشاءاللہ ایوارڈ سیریمنی ہے۔ اور اس خوبصورت موقع پر جو پوری دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران ہیں مولانا حاجی عمران اتاری صاحب، ان کا بھی بیان ہوگا، اور کنز المدارس بورڈ کے جو شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے ہیڈ ہیں قبلہ مفتی قاسم صاحب جو مفسر قرآن بھی ہیں، ان کا بھی بیان ہوگا، اور انشاءاللہ یہ سیریمنی اس سلسلے میں ہے۔ اچھا طارق صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا فرق ہے اور کیا خاصیت ہے یا جوہر خاص کیا ہے دعوت اسلامی کے مدارس میں اور جو باقی مدارس ہیں ان میں؟ دیکھیں، ہم کسی کے ساتھ کمپیریزن یا کمپٹیشن کے لیے تو آئے نہیں ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدارس میں الحمدللہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر جو ہے وہ توجہ دی جائے، کیونکہ تعلیم تو بہت ساری جگہوں پر ہے، تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر، آپ کی سیرت پر چل کر ایک اچھا نیک اور عاشق رسول عالم دین اس امت کو دیا جائے، ایک ایسا رہنما دیا جائے جو لوگوں کے لیے آگے جا کر رول ماڈل بنے۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے مدارس کا مین گول ہے۔ اچھا طارق صاحب، یہ بتائیے گا کہ باقی مدارس میں دیکھتے ہیں کہ 8 سال کا ایک درس نظامی کا کورس ہوتا ہے، تو آپ کے ہاں جو کورس ہے درس نظامی کا وہ کیا 8 سال کا ہی ہے، اور ان میں آپ کیا کیا پڑھاتے ہیں، طلبہ کو کیسے تیار کرتے ہیں، اور طالبات کا نظام جو ہے آپ کے ہاں کیا وہ بھی باقی مدارس کی طرح ہی ہے یا یہ مختلف ہے؟ الحمدللہ ہمارے یہاں طلباء کا بھی ہے اور طالبات کا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ 8 سالہ کورس بھی ہیں، 6 سالہ کورس بھی ہیں، 5 ایئر کورسز بھی ہیں، بلکہ ہمارے یہاں شارٹ کورسز بھی ہیں۔ اور جیسے اسپیشلائزیشن کی بات ہوئی ہے، تخصصات کی بات ہوئی ہے، تو کوئی تخصص 1 سال کا ہے، کوئی تخصص 2 سال کا ہے۔ آپ کا سوال تو ایسا ہے جس پر شاید مجھے 2 گھنٹے بات کرنی پڑے گی کہ آپ نے پورے نظام پر سوال کر لیا ہے، تو بہرحال آج ہم کنز المدارس بورڈ کی ایک ڈاکیومنٹری بھی پلے کریں گے جس سے مزید اس کی وضاحت آپ کو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں گے کیونکہ وقت بڑا کم ہے، آپ کا پروگرام بھی شروع ہونے جا رہا ہے، مجھے تھوڑی سی اس بارے میں گائیڈنس فراہم کریں کہ کیا کیا کام کرتی ہے آپ دعوت اسلامی کے مرکزی ترجمان ہیں، دعوت اسلامی کے جو بڑے کام ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور تھوڑی سی ہسٹری اگر بیان کر دیں دعوت اسلامی کی۔ دعوت اسلامی 1982 میں الحمدللہ 1981 میں پاکستان میں کراچی کے علاقے سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور آج اللہ کی رحمت سے تقریباً 42-43 سال کے عرصے میں 150 کے قریب ممالک میں ہم پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 14,000 کے قریب مدارس ہیں، 5 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹ بغیر کسی فیس کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے انگلش میڈیم اسکول ہیں جو اسلامک انگلش میڈیم اسکول ہیں، اس کی 150 برانچز ہیں، 35,000 کے قریب اسٹوڈنٹ اس میں پڑھ رہے ہیں۔ پھر اگر آپ بات کریں تو ہم سال کی اپروکسیمیٹلی 600 مسجدیں بناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے چلیں تو ویلفیئر کے اتنے سارے کام ہیں جو ازہر من الشمس ہیں، ہم 3 ملین سے زیادہ پاکستان میں پودے لگا چکے ہیں۔ ہمارا نعرہ ہے پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو 60,000 سے زیادہ خون کی بوٹلز دے چکے ہیں۔ پھر سیلاب آیا پاکستان میں تو 15,000 گھروں کا ٹارگٹ تھا، 6,000 گھر ہم ڈیلیور کر چکے ہیں، باقی گھر بن رہے ہیں۔ ترکی اور سیریا کے زلزلے میں الحمدللہ ہم امداد کر رہے ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کی ایک بہت میسو کام ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے توسل سے جو ناظرین سن رہے ہیں، dawatIslami.net یہ ہماری ویب سائٹ ہے، اس کو وزٹ کریں یا مدنی چینل کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وطن عزیز کی یہ تحریک پوری دنیا میں دین اسلام کا پرچم کیسے روشن کر رہی ہے۔ اچھا، آخری سوال یہ کروں گا کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے دینی مدارس ہیں
ان کے ہاں عصری تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا، اور جب عصری تعلیم کا نہیں بندوبست ہوتا تو مدارس کے بچے دینی ماحول میں پروان تو چڑھتے ہیں لیکن عصر حاضر کے جو تقاضے ان سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ تو مجھے اول تو یہ بتائیے گا کیا یہ نقطہ اعتراض جو ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے، اور دعوت اسلامی اس خلا کو پر کرنے میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ میں تو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ دعوت اسلامی کے اپنے انگلش میڈیم اسلامک اسکول ہیں، مگر ہمارے مدارس کے اندر بھی عصری تعلیم ہے، اور بلکہ آپ کو آج انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک گولڈ میڈلسٹ کو ہم انعام دیں گے جس نے ہمارے مدرسے میں میٹرک کا امتحان دیا اور پاکستان سے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ تو طلباء دین کسی معاملے میں پیچھے نہیں ہیں، اگر ان کو دنیاوی تعلیم بھی دی جائے تو وہ بینچ مارک طے کرتے ہیں۔ ہمارے مدرسے سے کرنے والے میٹرک کے طلباء نے کتنی اے پوزیشنز حاصل کی ہیں وہ آج آپ دیکھیں گے۔ اس سوال کا جواب پروگرام کے بعد میرا خیال ہے آپ مجھ سے زیادہ اچھا دیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ نے گفتگو سنی مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب کی، انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے بتایا کہ کس طریقے سے دعوت اسلامی پاکستان میں اور پوری دنیا میں پورا ایک نیٹ ورک قائم کر چکی ہے، اور جہاں پر ان کے لاکھوں طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ وہ صرف دینی تعلیم تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں بلکہ انوائرمنٹ جس پر آج پوری دنیا بات کر رہی ہے، دعوت اسلامی نے اس پروجیکٹ کو کئی برس پہلے شروع کیا، اور پاکستان میں پودے لگانے کے حوالے سے اور ان کو قرآن اور حدیث کے ساتھ جوڑ کر معاشرے میں لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ ماحول کی تبدیلی میں اور ماحول کو بہتر بنانے میں کس خوبصورتی کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ مساجد قائم کی جا رہی ہیں، اور مساجد صرف مسجد ہی نہیں ہے کہ جہاں پر صرف نماز پڑھی جاتی ہے، بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا جا رہا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر خیر کا کام کریں، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ تو بہت ہی زبردست قسم کے جو پروجیکٹس ہیں وہ جاری ہیں۔ ہم مزید بھی علماء کرام سے گفتگو کریں گے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی اپنی بنیاد میں، اپنی اصل میں کیا کیا کام کرنے